العالمین۔ میرے نوجوان ساتھی، اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرمائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتسام علی وجہ اخیک کا صدقہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے چہرے پر مسکرانا صدقہ۔ یہ میں درس جو ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو یہ درس اور لوگوں سے یا اور دروس سے تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ اس میں کچھ اسائنمنٹ بھی ہوں گے جو آپ اپنے گھر پر کیجیے۔ ہمارا لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم سنی مسلمان ہیں۔ سنی سے مراد ہم یہی ہے کہ بس سننا اور سن کے سن ہو جانا۔ اصل چیز ہے ہماری پریکٹیکل زندگی میں جو کچھ ہم سنتے ہیں یا جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ ہم کو اس طرح پلٹ آنا چاہیے۔ تو میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کو مسکرا کے ملنا صدقہ ہے۔ نیو یارک میں بہت سالوں پہلے ایک نوٹس بورڈ لگایا تھا، وہ بہت مشہور ہوا۔ وہ نوٹس بورڈ یہ تھا، اے مین وداؤٹ اسمائلنگ فیس مسٹ ناٹ اوپن اے شاپ۔ مطلب کہ جو آدمی مسکراتا نہیں ہے، مسکراتے ہوئے اپنی دکان نہیں کھولتا ہے، تو اس کو دکان کھولنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ بہت مشہور ہے۔ آپ دیکھیں گے مسکرانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ہے۔ صدقہ سے مراد بہت ساری بلاؤں سے بچ جاتا ہے، بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن حال یہ ہوتا ہے ہمارا کہ آپ مسکرائیں گے تو میں مسکراؤں گا، آپ نہیں مسکرائیں گے تو میں بھی نہیں مسکراؤں گا۔ عام زبان میں اگر میں بمبئی کا رہا وہاں کچھ لوگوں کے چہروں کا زمانے میں وہ کیروسین آئل کے ڈبے ہوتے ہیں نا، اب تو آج کل پلاسٹک آ گئے، وہاں ڈبے آتے ہیں تو بہت چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کہا دیکھو یار اس کا فیس ایسا ہے جیسا کہ گھاس لیٹ کے تیل کا ڈبہ، ایک دم چپکا ہوا، ادھر سے مسکراتا ہی نہیں۔ تو مسکرا کے ملنا، کرخ قسم کے لوگ یہ جو ہے، اس کی مسکرانے کی کوئی ویلیو ہے کیا؟ اس کی کوئی کاسٹ ہے؟ نتھنگ، اٹ کاسٹ یو نتھنگ، بٹ یہ بہت چیز کریٹ کرتی ہے، بہت سارے اثر انداز پیدا کرتی ہے کہ آپ اسے زندگی بھر بھول نہیں پاتے۔ کبھی کبھی میں بھی سوچتا تھا کہ یہاں عربوں میں یہ نہیں ہے رواج کہ وہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کا چہرے کو دکھانا، وہ کہتے ہیں بس دفن ہو گیا تدفین کر، لیکن یہاں لوگ دیکھتے ہیں اور آنے کے بعد پھر کہتے ہوئے دیکھے اس کا چہرہ اچھا دکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا، تو پتہ چلا وہ لاسٹ مومنٹ کو یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنے طور پہ سمجھا اس کو کہ بھئی یہ لوگ جو ہے یہ کرتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ بہت یعنی اہمیت کیا، لاسٹ مومنٹ تک آدمی یاد رکھتا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اب اتنا دن بھر کا کام کر کے اپنے بزنس سے کہہ لیجئے، آفس سے کہہ لیجئے، کام کر کر آئے، ایسے وقت میں اگر آپ کو کوئی مسکرائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو انرجی پاس ہوتی ہے۔ گھر پہنچے، بچے مسکراتے ہوئے آپ کو ملے، بیوی آئے آپ کی مسکراتے، اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ وہ بیوی جو مسکراتے ملے ذرا سا پلوں سے اس کا پسینہ پوچھ دے، پوری تھکن دور ہو جاتی۔ تو پتہ چلا یہ نہیں ہے، اور یہ ڈیلائٹ ہے اس کے لیے۔ کیا ڈیلائٹ کہتے ہیں؟ ایک طرح کا مزہ ہے، لذت ہے۔ کس کے لیے؟ ڈپریس آدمی کے لیے۔ مسکرا کے ملے، وہ ڈپریس ہے، پریشان ہے،
اس کو مسکرا کے ملے. یہ ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی کاسٹ نہیں، لیکن یہ اس کی بہت ضرورت ہے جو مسکراتا نہیں. ہزاروں آپ لوگوں کو دیکھیں گے ان کا حال یہی ہے. اور آپ کو کسی طرح کی کینٹ گیو یو نتھنگ، لیکن آپ کے پاس اگر مسکراہٹ ہے آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں. فائدہ کب ہوگی کہ آپ دوسرے کو دیکھیں. دوسرے کے چہرے پہ مسکراہٹ دیا، اس کو انرجی مل گئی. مسکراہٹ آپ کے پاس مسکراہٹ ہے، آپ نے اس کو کچھ، جب آپ کے پاس کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. آپ کو پتا چلا کہ مسکراہٹ کا حقدار وہی ہے. اور زیادہ نہیں، 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، زیادہ وہ نہیں لگتا اس کو، ہے نا. مکرو چہرہ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو مسکرا کے کہا زیادہ محتاج ہے اس کو. آپ ٹرین میں چلے جائیے، بس میں چلے جائیے، مسکرا کے ملیے، لوگ آپ کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں. کہتے صاحب شیئر کیجیے ہمارے ساتھ میں، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں. لیکن جہاں آپ نے اپنے آپ کو باندھ لیا کہ یہ مسکراتا نہیں ہے اور پہلے سے کچھ چیزیں کر لیے، تو یہ ہوتا ہے. اس کو چیک کرنا. آپ کا اسائنمنٹ کیا ہوگا کہ آپ اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھیے کہ کیسے لگتا ہے سنجیدہ ہو. کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور اپنا چہرہ دیکھیے کیسے میں لگتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ ہم کو جو ہے اپنا جائزہ لینے کی سنجیدہ کیسے دکھتا ہے، ایک دم معلوم پڑا کہ کوئی چیز اس کی کھو گئی. عام زبان میں ہم گلف میں کہتے ہیں یار اس کا چہرہ دیکھو ایسا ہو گیا کہ اس کا کوئی پرس ہے نا، تو پرس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے، وہاں پر انہیں وہاں کا ریسیڈنس پرمٹ، ویزا ہوتا ہے، کچھ پیسے ہوتے ہیں، بولے پرس کھو گیا، اس کا ایک دم نہیں دکھ رہا ہے. ایسے حالت ہوتی ہے. ہم کو اپنا جائزہ لے لیتا، اپنا جائزہ لے کہ میں کیسے دکھتا ہوں، اور یہی میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. تو لوگ دیکھتے پیارے کیا آیا چہرہ اس کا آیا، روکے ہوئے آیا. لیکن انرجی بانٹیے آپ، اس سے جو ہے لوگ اپنے آپ کو جو ہے خوشبو ہے پھیلائیے آپ. اور دوسروں کو تک یہ وائرس جیسا ہوتا ہے کہ اگر آپ پریشان ہیں تو دوسروں کو بھی پریشانی جاتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اس کو کیسے بتاتے ہیں؟ کبھی آپ نے ٹائمس آف انڈیا پڑھا ہے؟ پڑھتا ہے. اس میں کارٹون آتے تھے. وہ پہلے ایک تھا، مر گیا بیچارہ، آر کے لکشمن، بڑے اچھے کارٹون بناتا تھا. تو میرے 8ویں 9ویں کے زمانے میں نے وہ کارٹون ایک دیکھا کہ ایک ڈائریکٹر کو بتایا ہے اور وہ اپنے مینیجر پہ غصہ ہو رہا ہے، تم یہ نہیں کیے، تم وہ نہیں کیے. پھر وہ مینیجر پاس کرتا ہے اپنے کلرک، وہی غصہ باس سے آیا، اس نے وہاں پاس کیا. اور پھر وہ کلرک گھر پہنچتا ہے تو اپنی بیوی کو ڈانٹتا ہے، تم نے کیا بنایا، تم نے ایسا بنایا. اور پھر بیوی جو ہے اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے، اور بچہ جو ہے جا کے کتے کو مارتا ہے. تو وہ ایک چین ریئیکشن یہاں سے یہاں سے یہاں سے گیا. پتہ یہ چلا کہ آپ خوشیاں بانٹیں گے تو لوگ بھی خوش ہوں گے، آپ اپنے پورے ماحول کو بڑھیں گے. لیکن اگر آپ نے اپنا چہرہ مردہ رکھا ہے، یہ رکھا ہے، تو لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا. ایک وائرس ہے جو آپ سب کو وہی غمی کا بانٹ رہے، ادھر سے ادھر، وہاں سے ادھر، وہاں سے ادھر. اب آپ دیکھیے، راستے سے آپ نکل رہے ہیں، 2 ایکشن ہوتے ہیں. آپ گاڑی چلا رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی اور گاڑی لے کر آ گیا، آپ ایک دم اگر آپ نے بریک مار دی، آپ ایکسیڈنٹ سے بچا دیے. اب آپ کے لیے 2 ایکشن میں سے کوئی ایک ہوگی، کیا؟ مسکرانا تو اس پہ غصہ کرے، یا تو اس پہ دیکھو دکھتا نہیں، نہ لائق، یہ وہ کہہ دیا آپ نے. اس کے بعد پھر اس نے بھی کہا تجھ کو دکھتا نہیں، تو اندھا ہے، تو فلاں ہے، اس نے بھی کہہ دیا. اب یہ لے کے آپ گھر پہنچ رہے تو وہی چیز میرا تھا، اور اس نے ایسے بولا، پھر وہ بھی، وہ پورا آپ کے سر پر سوار ہے. یہ وائرس آپ نے کیری کر لیا. آسانی سے تھا. اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے معاف کرے گا، چھوڑ ختم ہو گیا. تو پتہ چلا آپ کا اسٹریس لیول بھی، یعنی مسکرانے سے آپ کا اسٹریس لیول بھی گر جاتا ہے. بلڈ میں بہت سارے فائدے ہیں اس کے، ایسے نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، صدقہ کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہا
صدقہ کے معنی کہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی برائیاں آنے والے. بھئی آدمی کو اگر کبھی کیا ہوتا ہے، کہتے نہیں کہ بھئی اگر وہ کچھ ایکسیڈنٹ میں بچ گیا، یہ ہو گیا، کہتے بھائی صدقہ کر دو، کچھ یہ کر دو، اللہ کے راستے میں کچھ یہ کر دو. کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اللہ نے آپ کو جان بخشی، آپ کی بڑی مصیبت آنے والی تھی، ہاتھ کٹ گیا یا خون نکل گیا، اسی میں بات رہ گئی، ورنہ آپ کی جان بھی جا سکتی تھی. تو پتہ ہی چلا کہ یہ. تو اصل چیز کیا ہے کہ زندگی میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں، اگر 100 واقعات دن میں ہوئے تو 100 میں سے کیا ہونا چاہیے؟ صرف 10 ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، 90% آپ کے کنٹرول میں ہوتے. اب وہ گاڑی والے کا میرے سامنے آنا میرے کنٹرول میں نہیں تھا، لیکن اس کے آنے کے بعد میرا ریئیکشن یہ میرے کنٹرول میں تھا. تو پتہ یہ چلا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے دنیا میں، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، ساری چیزیں میرے خلاف جا رہی ہے، باس بھی میرے خلاف ہے، فلاں بھی میرے خلاف ہے، بیوی بھی خلاف ہے، بچے بھی خلاف ہے، میرے ماں باپ بھی سب میرے خلاف ہے، اور سب کا سب یہ. اصل بات یہی ہے کہ 90% ہمارے کنٹرول میں. ہم کیسے رہتے ہیں؟ ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب آفس جاتے ہیں. اب صبح صبح ہر آدمی آفس جاتا ہے، تو آفس جانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بیوی ناشتہ لا کر آتی ہے، اور اسی ٹائم پہ بچوں کے اسکول جانے کا بھی وقت ہوتا ہے. تو بچے بھی جو ہے تیار کرتی ہے ماں، ناشتے میں بلاتی ہے، تو بچے بھی اسکول کی تیاری کے لیے بھی ایسی ہوگا. ہوتا کیا ہے کہ وہ چائے کا کپ جو ہے ماں یہاں لا کے رکھ دیتی ہے، اور باپ اپنی ٹائی وائی یا جو بھی کپڑے پہن کر آتا ہے، اور وہ بچی جو ہے کہ اس کے ہاتھ لگ جاتا ہے، وہ ہاتھ سے چائے الٹی ہو جاتی ہے تو اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. اب یہاں باپ کیا کرتا ہے؟ بچی کو ڈانٹتا ہے، دیکھتا نہیں تم نے کیسے کر دیا اور یہ کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے بیوی سے کہتا ہے کہ تم نے ادھر رکھ دیا اور تجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو 4-5 منٹ یہ چلے گئے، 4-5 منٹ چلے گئے، بچی روتے ہوئے اوپر گئی کہ اس کو، اب یہ اس کو منانے گیا، پھر منا کے لے کر آیا، اپنے کپڑے بدلی گئی. اب اس کو لیا کے بچی کو چھوڑنا تھا، اتنے میں وہ بس آ کے چلی گئی. اسکول کی بس ویٹ نہیں کری، وہ چلی گئی. اب کیا ہوا؟ اس کو لیا کے اسکول چھوڑنا پڑا. اسکول قریب میں نہیں، تھوڑا سا دور ہوتا ہے، پاس ہوتا تو گاڑی آتی نا. تو اس کو لیا کے چھوڑا، وہاں سے لیٹ پہنچا تو باس کی مار پڑی. ساری چیزیں کیا چاہیے تھا؟ کیا چاہیے تھا اس کو؟ اور صبر نہ لینے کی وجہ سے جو ہے ہم ڈانٹتے ہیں. ہم لوگوں کو دیکھتے نہیں، تو میں اور یہ کر کے جو ہوتا ہے. دفتر میں بھی جو چیزیں ہوئی اس کے ساتھ تو پتہ چلا ہم کو کیا ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے ہمدردی. ہمدردی سے زیادہ ایک چیز ہوتی ہے کہ دوسرے کا درد محسوس کرو، اسے کہتے ہیں ایمپیتھی. اپنے کو اس کے شوز میں دیکھنا کہ میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا ہوتا. ساس بہو کا معاملہ ہے تو ساس دیکھے بہو کی جگہ میں ہوتی تو کیا ہوتا. میں آج اس کو کچھ بول رہی ہوں، یا یہ میری چیزیں ایسی بول رہی ہے، یا اس کو نصیحت کر رہی ہوں، یا اس کو اس کی غلطی پر ڈانٹ کہ میں بھی پہلے ساس تھی، میرا کیا حال ہے. تو اس جائزے میں اس کو لینے کی ضرورت ہے. تو پتہ چلا. اور پھر مشکلات اور اس سے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جو ہم کو پریشانی ہے، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہے، مسائل جو ہے الجھ جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ ہم اپنے طور پر چیزوں کو سوچ لیتے ہیں، یہ ایسا نہیں ایسا ہو جائے. تو پتہ ہی چلا کہ 90% جو ہے ہمارا اس میں بلیم جو ہے تو تمہارا کام، جیسے شوہر نے کہہ دیا تو ایسی ہی رکھتی ہے، تمہاری عادت ہی یہی ہے، کہہ دیا اس نے بلیم ڈال دیا، اس نے دوسرے پہ ڈال دیا. تو پتہ چلا اور اس سے جو ہے یہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہر مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ برائیوں کو روکنا اور بھلائیوں کو بڑھاوا دینا. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری، اور یہ کرے گا. اور ان حالات میں اب ظاہر سے لوگ تو آپ سے یہ کہیں گے نہیں، مشکلات آئیں گی تو ان مشکلات میں سخت سے سخت مشکلات آئیں گی، سخت سے سخت چیزیں ہوں گی آپ کے سامنے. آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں.
قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ دیکھو بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، کہ جو اچھا ہے اس کا جواب بہترین طریقے سے دیجیے، برائی کا جواب برائی۔ پہلے تو بتا دیا کہ دیکھو اچھائی اور برائی یکساں نہیں ہے، دونوں کے نتیجے، برائی کا نتیجہ برائی ہی ہے، اچھائی کا نتیجہ اچھائی ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کسی نے اگر آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو آپ کیا کریں؟ اچھائی نہ کریں، وہ تو اچھائی میں سب سے بہتر جو ہے وہ کریں۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ تمہارے دشمن تھے، تمہارے خلاف تھے، وہ تمہارے گہرے دوست بن گئے۔ لیکن یہ کام ہر کوئی نہیں کرتا، وما یلاقاھا الا الذین صبروا۔ تو یہ کام وہی کر سکتا ہے جو صبر والا ہے۔ اب میرا کیا ہوتا ہے، ذرا سا آپ نے کچھ بولا تو میں فوری ریئیکٹ کرتا ہوں، صبر نہیں ہوتا مجھ سے۔ جس نے ایسا کہہ دیا، اس نے میری بات ایسے کہہ دیا، اس نے اس طریقے سے نہیں کیا، اس نے اس طریقے سے آیا باہر سے سلام نہیں کیا، اور طرح طرح کی چیزیں۔ وما یلاقاھا الا الذین صبروا وما یلاقاھا الا ذو حظ عظیم۔ لیکن یہ جو کام کرتے ہیں وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں، جن کو صبر نصیب ہوتا ہے، کہ وہ ریئیکشن نہیں دیتے، وہ ریئیکشن نہیں دیتے۔ تو آپ دیکھیں گے ایک تابعین ہے، ان کا نام ہے احنف بن قیس۔ کیا نام ہے؟ احنف بن قیس۔ ان کے تعلق سے یہ تھا کہ یہ برے سے برے بھی کرے ان کے ساتھ تو وہ غلط ریئیکشن نہیں دیتے۔ ان کی والدہ کی عمر 70 سال تھی، 70 سال بوڑھی ہو گئی تھی ان کی والدہ۔ تو کچھ ان کے ستانے والے جمع ہوئے، کہا آج ہم احنف بن قیس کو ستاتے ہیں، دیکھو کیا کرتے ہیں۔ تو ان دونوں تینوں میں سے ایک گیا، احنف میں آپ کی ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں آپ کی ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت احنف نے کیا جواب دیا؟ کہہ دیکھیے میری والدہ بہت بوڑھی ہے، 70 سال کی، اور وہ اس لائق نہیں کہ بچہ پیدا کر سکے، آپ کسی جوان ہو۔ تو شخص نے کہا کہ تمہارے بارے میں جو سنا تھا وہ ویسا نہیں ہوا، کہ سخت سے سخت بات ہونے کے باوجود بھی آپ نے ریئیکشن نہیں دیا، اور کہا ریئیکشن کون دیتا ہے؟ وہ ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ انسانوں کو تو بدلا جا سکتا ہے کس طریقے سے؟ اچھے رویے سے۔ آپ اچھائی دیجیے ان کو، اچھائی بانٹیے، یہ تو انسانوں کے تعلق سے۔ لیکن کہا جب شیطان آپ کو بہکائے تو یہ معاملہ تمہارے پاس نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ شیطان سے نجات میں دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ کی طرف سے چیز ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور دونوں کا علاج اللہ نے بتا دیا۔ ایک انسان جو آپ کی برائی چاہے گا، اور دوسرا ہے شیطان۔ شیطان کا علاج اللہ نے کہا یہ میرے پاس ہے، لیکن انسانوں کے لیے آپ کے سامنے رکھا ہو، تو وہ جو ہے ان دونوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ حالانکہ اسلام نے کیا کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ برائی کا جواب اتنا ہی برا دے سکتے ہیں آپ، جائز ہے، لیکن کہا اس کو برداشت کر لو، اور برداشت کرنے کے بعد ہی نہیں کہا اس کا جواب اچھائی سے دے دو، اور اتنا کام بھی نہیں بلکہ اس کا جواب اچھائی میں بھی وہ کہ جو سب سے درجہ اور اونچی یہ ہے۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایکسیپشن لوگ آپ کا مذاق اڑائے،
آپ کو پریشان کرے تو ایکسیپشن یہ ہے کہ ایکسیپشن کے لیے تو کچھ الگ چیزیں ڈیل کریں گے، لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے وہ جنرل کے لیے پتہ چلا۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کا رویہ اختیار کریں۔ ایک اسائنمنٹ تو یہ کہ اپنے چہرے کو دیکھیے آئینے میں۔ دوسرا اسائنمنٹ یہ ہے کہ آج سے طے کر لیجیے کہ میرے گھر میں چاہے کتنا ہی برا ہو میں اس کا جواب اچھائی سے دوں، چاہے میری بیوی ہو، چاہے میرے بچے ہو، چاہے میرا پڑوس۔ آزما کے دیکھنا اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اللہ نے بتا دیا قرآن میں، جو آیت میں نے پڑھی کہ یہ ہے کہ کٹر سے کٹر دشمن جو ہے آپ کے دوست بن جائیں گے، یہ اللہ نے کہہ دیا قرآن۔ اور پھر یہ اس کا دنیا میں رزلٹ تو ہوگا ہی، لیکن آخرت میں بھی بہت بہتر رزلٹ ہوگا۔ ابھی دیکھیں گے یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہو، ہسٹری، ارسطو جو ہے یونان کے ایک فلاسفر تھا، اس نے ایک ریاست کا تصور دیا تھا، اتنی اچھی ریاست ہوگی، ریاست میں ایسا بادشاہ ہوگا، اور سب اس طرح کی اس نے سب خیالی دنیا کی بات کی تھی، لیکن وہ خیالی دنیا نہیں، ہم کو تو قابل عمل پتہ چلا۔ اپنے قریب ترین لوگوں کے ساتھ ہم کو اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے، پہلے اپنے گھر ہی سے شروع کریں، ہے نا؟ تو اس میں جو بات کی گئی ہے کہ یہ ریئیکٹ کی مثالیں ہم نے نہیں لینی ہیں، بلکہ وہ مٹھاس سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی انسان کے دماغ کے ساتھ ایک سانپ کا بھی کبھی کبھی فگر آتا ہے، اسے انگریزی میں کہتے ہیں مگڈیلا۔ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو مگڈیلا فوری کہتے ہیں اس کو جواب دو، اور وہ 5 سے 10 سیکنڈ ہیں ہم ہوتے ہیں، اس میں آپ کو ڈیسیزن لینا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کا نام ہے مگڈیلا، اور وہ جو ہے آپ کو نگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کو اچھائیاں پھیلائیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں۔ آئیے ہم مثالوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مثالیں اچھی دی، ان کے ساتھ بھی یہ حالات آئے تھے، ہمارے لیے وہ بھی رہنما ہے، وہی رہنما ہے۔ تو امام قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور اس کو مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں وہ کوٹ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین ہے۔ کیا ہے؟ امیر المومنین، خلیفہ بن چکے ہیں آپ۔ تو ایک شخص آ کے ان سے کہتا ہے کہ امیر المومنین آپ ایسے اور ایسے اور ایسے ہیں۔ امیر المومنین سے کہتا ہے، وہ امیر المومنین جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صدیق ہے، یہ میرا صدیق ہے۔ خلیفہ اول کے تعلق سے یہ کہتے ہیں، بلکہ جس آدمی نے کہا اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ آپ میں یہی خرابیاں ہیں، آپ جو ہیں ایسا ایسا کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے کیا کہا ہوگا؟ تیری مجال کیا ہے؟ یہ تو خلیفہ وقت سے ایسا کہتا ہے، ایسے پیش آتا ہے۔ انہوں نے کہا جو بات تو نے کہی، جو بات تو نے کہی ہے، یہ اگر مجھ میں ہے اللہ مجھے معاف کر۔ کیا کہا؟ اللہ مجھے معاف کر، اور اگر یہ مجھ میں نہیں ہے، تیرا الزام ہے، تو اللہ تجھے معاف کر۔ پتہ چلا، ورنہ یہ کہتے کہ میری پوزیشن کیا ہے، میں کیا ہوں، عشرے میں بشرا میں سے ہے وہ، لیکن انہوں نے ساری چیزوں کو کہا تیری جرت کیسی ہے؟ ہمارے ہاں دیکھو، انہوں نے ایسے کہا میں کورٹ میں کھینچ لوں گا تم کو یہ کروں گا، تم کو وہ کروں گا، ہے نا؟ اور اس طرح کا یہ ہوتا ہے، اور شیطان کی جو بات آتی ہے اس پر ان کو اسٹاپر لگانے کی ضرورت، جسے میں نے کہا مگڈیلا جسے کہا۔ تو یہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نمونہ۔ دوسرا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ،
کون ہے حذیفہ بن یمان؟ یہ وہ صحابی ہے کہ جن کو اللہ کے رسول نے 6 منافقین کے نام بتا دیے تھے. ان کو صاحب سر النبی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ صحابی ہے جن کے پاس اللہ کے رسول کا راز ہے. ان کے تعلق سے بات آتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم دوسروں کی تقلید کرنے والے نہ بنو. کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کہ دوسروں کی تقلید کرنے والے نہ بنو. یعنی وہ ہم پر ظلم کرے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے، اور وہ بھلائی سے پیش آئیں گے تو ہم بھی بھلائی سے پیش آئیں گے. وہ اچھا کریں گے تو ہم اچھا کریں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ برا بھی کرے تو میں اچھا کروں. آپ لوگ اگر 10ویں میں کیٹلسٹ پڑھا ہوا، کیٹلسٹ کیمسٹری میں پڑھایا جاتا ہے کہ کوئی چیز کو، ریئیکشن کو اگر فاسٹ کرنا ہے، مثال کے طور پر ہم سوڈا پیتے ہیں نا، سوڈے کو اور جلدی پھیس لانا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ نمک ڈالتے ہیں. نہیں، نمک ڈالتے ہیں تو اور زیادہ پھیس آئے گا. ہلانے پر آئے گا لیکن نمک ڈالیں گے تو اور آئے گا. کیٹلسٹ بولتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ریئیکشن زیادہ ہوگا. ایسا ہی 2 طرح کے کیٹلسٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پازیٹیو، ایک ہوتا ہے نیگیٹو. اور ہم کو جو ہونا ہے وہ پازیٹیو ہے نا. پازیٹیو کیا ہے؟ مسکرا کے اچھائی کا رویہ کرنا ہے نا. وائرس ہے، وائرس کا جواب کیا ہے؟ اینٹی وائرس. پتہ چلا اینٹی وائرس یہی ہے کہ لوگوں سے مسکرا کے، وہ جیسا بھی ہو اس کا یعنی وہ اس کے چہرے پہ 12 بج رہے ہو، گھاسلیٹ کا تیل کا ڈبہ ہو، ڈپروسن، آپ اپنی عادت نہیں چھوڑیں. کبھی کبھی یہ شہر اورنگ آباد جو ہے، کبھی بزرگان دین کے تعلق سے بھی باتیں آتی ہے. تو ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ تالاب کے کنارے سے جا رہے تھے، ندی کے کنارے سے جا رہے تھے، تو دیکھے ایک بچھو ڈوب رہا ہے. تو انہوں نے ڈوبتے بچھو کو نکالنے کی کوشش کی. بچھو نے ڈنک مارا، پھر انہوں نے جھٹک دیا. پھر دوسری بار کوشش کی، پھر ایسا ہی ہوا. تیسری بار بھی کوشش کی اور کسی طریقے سے بچانے کی کوشش کی. تو دوسرے بزرگ جا رہے تھے، انہوں نے کہا تم عجیب آدمی ہو، یہ بچھو کو بچا رہے ہو، یہ تو ڈنک مارتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ ڈنک مارتا ہے؟ کہا ہاں. اس کی عادت بری ہے؟ کہا. یہ اپنی عادت نہیں چھوڑتا؟ کہا ہاں. میں انسان ہوں، میں کسی جاندار کو مرتے نہیں دے سکتا، میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑوں؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ہوتا ہے درجے. پتہ چلا کہ ہم نے جو ہے نگیٹیوٹی کو نہیں پایا، اچھائی کر رہے ہیں. اور ایک روایت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. انہوں نے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درجات کیسے بلند کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت سے بیان کیا. تو پتہ چلا تہجد سے اور روزوں سے اور اس سے اس سے ہٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا یہ کہ تم جو ہے اس کے ساتھ، جو تمہارے ساتھ جہالت سے پیش آئے، تم اس کے ساتھ بردباری سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ. اور اگر جہالت کا جواب جہالت سے دیں گے تو کیا ہوگا؟ جہالت کا جواب اور بڑھے گا. اللہ کے انبیاء جو آئے ہیں انہوں نے اچھائی کا برائی کا جواب اچھائی سے دیا تھا. ایک نبی سے غلطی ہو گئی تھی. کون سے نبی تھے جن سے غلطی ہو گئی تھی؟ اللہ حضرت یونس علیہ السلام. انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ یہ قوم بری ہے اور یہ ہے تو چلو یہاں سے. وہ نکل گیا. اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا اور کہاں سے کہاں، کدھر سے کدھر پہنچے. وہ تو اللہ کے یعنی کوئی معصوم ہے، دل خطا. لیکن یہ تھا کہ ہمارے سامنے جو بات آتی ہے کہ بردباری جو ہے وہ اچھے رزلٹ آتے ہیں. تو کہا تم پہ جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، ہے نا. آپ کورٹ میں دیکھیں گے، یہاں جا کے دیکھیں گے کتنے لوگ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل ہوا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ قتل ہوا. جائزہ لیجیے یہاں کا جو لوگ ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹی چیزوں پر جو ہے جھگڑے ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے. عربوں میں بھی جاہلیت ہوتی ہے. کبھی آپ نے پڑھا ہوگا 1972 اور 70 کے واقعات میں کانپور کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے
اس کو جگہ کو بھی کہتے ہیں خونی سڑک. کیا نام ہے اس کا؟ خونی سڑک. اس میں یہ تھا کہ ایک کنارے پر ایک خاندان دوسری رہتا، ادھر دوسرا خاندان رہتا. تو ان میں اتنی لڑائیاں چلتی رہی کہ اس کا ایک آدمی انہوں نے مارا تو انہوں نے اس کا ایک بندہ مارا، انہوں نے اس کا بندہ مارا تو مارا، انہوں نے اگر عورت ماری تو انہوں نے عورت ماری. ایسے کئی سالوں تک چلتا. اسی طریقے سے وہاں پاکستان کے علاقوں میں، افغانستان کے علاقوں میں ایسا ہی چلتا ہے. عربوں میں بھی ضمانت کی جاہلیت بھی یہ ہوتی ہے. پتہ چلا ہم کو جو ہے بہت پازیٹیولی وہ جو کام کرے اس کا اپنا ہے، ہم کو اچھا ہی نہیں چھوڑنا، میں اچھا ہی نہیں چھوڑ سکتا. اور ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہے. عینیہ بن حسن جو ہے، عینیہ بن حسن، ان کے بھتیجے تھے حر بن قیس. یہ بڑے عالم اور تھے، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مشیر کی حیثیت سے، ایڈوائزر کی حیثیت. تو ان کے چچا نے یعنی عینیہ بن حسن نے چاہا کہ میں ملوں جاتا. کن سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اپنے بھتیجے سے کہا کہ مجھے ملا دیجیے. انہوں نے گفتگو کی، ملا دیا. اور جیسے ہی یہ گئے وہاں پر ان کے چچا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تم عجیب ہو، تم ہمارا حق ہمیں نہیں دیتے ہو، ہم کو جو چیز ملنا چاہیے تم ادا نہیں کرتے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں امیر المومنین اگر بد انصافی کرے تو اس سے برا اور کون ہو سکتا ہے. تو نے کہا اس کو غلط بات کی سزا ملنی چاہیے. انہوں نے کیا کیا؟ غلط بات کی سزا ملنی چاہیے. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو شخص کو سزا دینی چاہیے. تو ان کے جو مشیر تھے، یعنی ان کا جو بھتیجا تھا وہ صاحب کا، اس نے کہا اے عمر، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کی آپ وہی کیجیے. تو یہ کہا خذل عفو، کہ لوگوں کو معاف کر دیں، وامر بالمعروف، اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں، وہ عارض عنہم الجاہلین، اور جاہلوں سے اپنے آپ کو موٹے جاہل ہے، اس نے غلط بات کہی تھی، میرا چچا ہے لیکن آپ کے پاس آ کے غلط بات کہہ دی ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اے عمر یہ چیز رہی. تو پتہ چلا لوگ ہمارے حسن سلوک کے اور اس کے جو ہے محتاج ہیں. ہم کو جو چیز چاہیے وہ اچھی بات کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. لوگ برا کریں یہ ان کے جو ہے یہ ان کو شعبہ دے گا، لیکن ہم جو ہے اچھائی نہیں چھوڑیں. میں نے جو بات حدیث رکھی تھی آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابتسام علی وجہ اخیک صدقہ، کہ اپنے بھائی کے چہرے پر مسکرانا صدقہ ہے، اور تم صدقہ بانٹتے رہو. یہ ایسا صدقہ ہے اس کی کوئی قیمت آپ کو دینی نہیں پڑتی، بلکہ آپ کے پاس جیب میں رکھا ہوا ہے، آپ کے دل میں مسکرائیے، باہر آئے گا اور وہ بڑھ جائے گا، اور جس کے پاس بچے گا وہ دوسرے کو بھی انرجی دے گا اور دے گا. یہ صدقہ ہے. اور یہی نہیں، بہت ساری